ارے آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ جی میں بازار جا رہی ہوں۔ آپ تو کل بھی گئی تھی۔ جی میرا کچھ سامان رہ گیا، وہ لینے جا رہی ہوں۔ اچھا، دیکھیے بازار جانا ضرورت کے تحت تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کے بارے میں بتایا ہے شر البلدان اسواقها، شہروں کے بدترین مقامات جو ہیں وہ ان کے بازار ہیں، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جانا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہے نا بازار جایا کریں تو یہ کوشش کرا کریں کہ ایک بار میں آپ اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے اسے آپ پورا لے آئیں۔ جی انشاءاللہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ جی ایک بات کہوں، جی بتائیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، بات بات پر اللہ کے ناشکری کرے کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی کیا ہے، اچھا اللہ نے آج تک ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے ایسا؟ جی میری ایک دوست ہیں، وہ کہتی ہیں۔ تو ان کی حالت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ ہاں تو وہ اسی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت دے گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہوں کی نعمتوں کو چھین رہے ہیں۔ تو اگر وہ چاہتی ہیں ان کے حالات صحیح ہوں، ان سے آپ کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھوڑا بہت انہیں دیا ہے تو انہوں سے کہیے آپ اسی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ جی انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ قرآن خوانی میں سے۔ تو بیٹا قرآن خوانی میں آپ نے کتنے پارے پڑھے؟ 2 پارے آپ نے تیلی پڑھ دیے؟ رات میں نے 2 پارے پڑھ رہے تھے، سب جلدی جلدی پڑھ رہے تھے اس لیے۔ صحیح سے پڑھے؟ نہیں، سب جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی جلدی جلدی پڑھ لی۔ تو بیٹا یہ تو بہت غلط بات ہے، پھر آپ نے 2 پارے کیوں بتا دیے؟ بیٹا اگر سب جلدی جلدی پڑھنا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ سب جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں ہم بھی جلدی جلدی الٹا سیدھا پڑھ رہے، نہیں۔ چاہے آپ قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہوں یا آپ گھر پر پڑھ رہے ہوں یا آپ رمضانوں میں پڑھ رہے ہوں، ہمیشہ قرآن شریف کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھیک ہے؟ ٹھہر ٹھہر سے اور آرام آرام سے قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بھی 2 پڑھ دوں، میں بھی 4 پڑھ دوں، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ آدھا ہی پارہ کیوں نہ پڑھیں لیکن ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھ کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ ارے یہ کیا ہے؟ ارے سنیے جی یہ آپ نے پنی میں بال کیوں رکھ رکھے ہیں؟ ارے یہ بک جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہماری شریعت نے انسان کا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو اسے بیکنے سے منع فرمایا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا کافر، اس کے شریر کا کوئی بھی حصہ بیکنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہے نا شریر کا کوئی بھی حصہ ہو اسے بیکنے سے بچیں، چاہے وہ بال ہوں یا شریر کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے وہ زندے کا ہو یا وہ مردار کا ہو، تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ بال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے جو آپ کے پاس پیسے آئیں گے وہ پیسے ناجائز اور حرام ہوں گے، اور جو بیکنے والے ہیں انہوں کے لیے بھی وہ کمائی ناجائز اور حرام ہے، نہ بیکنے والے کے لیے جائز ہے نہ خریدنے والے کے لیے وہ جائز ہے۔ ارے ہو جائیں بازار آپ؟ جی ہو آئی، آج تو بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ ہاں بازاروں میں بھیڑ تو رہتی ہے۔ اچھا اپنی ضرورت کا سامان لے آئیں؟ جی لے آئی، میں آپ کے لیے عطر بھی لے کے آئی ہوں۔ اچھا آپ صرف میرے لیے لے کر آئیں گے، اپنے لیے کچھ نہیں لائیں؟ جی لائی ہوں، یہ لے کر آئی تھی۔ اچھا یہ کہ نیل پالش ہے کیا؟ جی۔ اچھا نیل پالش سے تو لگانے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ انہیں لگانے کے بعد جب ہم وضو بنائیں گے یا ہم غسل کریں گے تو پانی ہماری اسکن تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایسی مہندی ہو یا ایسا میک اپ ہو یا نیل پالش ہو، ہر چیز سے ہمیں بچنا چاہیے جو پانی کو ہمارے جلد تلک پہنچنے سے روکے، تو اس لیے آپ اسے واپس کریے آئیں۔ جی ٹھیک ہے، کل میں اس کو واپس کر آؤں۔ ارے آپ جلدی ریڈی ہو جائیے کیونکہ ہم نے 4 بجے کا وعدہ کیا ہے، 3:30 تو یہیں پر ہو گئے۔ جی ابھی ہو رہی ہوں۔ ارے آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی، 15 منٹ رہ گئی ہیں صرف 4 بجنے میں۔ ارے تو کیا ہو گیا، 4 بجے کا وعدہ کیا تو 4:30 بجے پہنچ جائیں گے۔ نہیں، وعدہ بھی ایک طریقے کا قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وعدہ بھی ایک طریقے کا قرض ہے، جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہم وعدہ کر کے ہے نا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی انسان کی غلطی ہے۔
جو بھی وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، چاہے چھوٹا وعدہ ہو یا بڑا وعدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا ضرور کیا کرتے تھے، اس لیے ہم نے 4 بجے کا وعدہ کیا، آپ جلدی ریڈی ہو جائیے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی ہو رہی ہے۔ ہٹو یہاں سے سب، میں نے ابھی چادر سنبھالی اور آپ لوگ کا فری ہے، باہر کھیلو، چلیے باہر کھیلیے۔ ارے ابھی میں نے منع کرا تھا نا، شور مت کیجیے، چلیے چپ چاپ بیٹھیے یہاں کے، چلیے۔ ذرا سا یہاں بیٹھیے، کچھ بات کرنی ہے۔ جی بتائیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بچوں پر زیادہ ہی سختی کر رہی ہیں؟ جی کیا کروں، آج کل مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل آپ کو زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے، تو آپ ایک کام کرا کریے، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ ہے نا وضو بنا لیا کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو بنا لیا کرے، ٹھیک ہے؟ اور زبان پر یہ کلمات پڑھ لیا کریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ نا غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہوتا ہے، تو اس لیے غصے میں لیا گیا فیصلہ وہ ہمیشہ ہے نا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ اب میں ایسا ہی کروں۔ یہ میں کرتا لے کے آئی تھی۔ اچھا، کرتا تو ماشاءاللہ اچھا ہے آپ کا، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہی ہلکا ہے؟ یہ دیکھیے اس سے تو ہے نا آر پار سب نظر آ رہا ہے، یہ تو اس کی اجازت تو ہمارا دین ایسے کپڑوں کے پہننے کی نہیں دیتا، کیونکہ ایسے ہی کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں ہیں نا کپڑے بھی پہنیں گی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، یعنی ان کا شریر جو ہے وہ نظر آئے گا، یا تو وہ ہلکا کپڑا ہوگا اس وجہ سے، یا اس کی فٹنگ اتنی ہے نا ٹائٹ ہوگی جس کی وجہ سے ان کے شریر کے پارٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور ایسی عورت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نا ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے شریر کی نمائندگی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اسے ہے نا ایکسچینج کریے، آپ دوسرا لیا۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کو واپس کر آؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا پڑھیے۔ ہاں ابو ایک ہماری دوستوں کے پاس ایک ڈاگی ہے، ہم بھی پال لیں ایک ڈاگی؟ نہیں بیٹا ہم ڈاگی نہیں پالتے، کیوں؟ کیونکہ بیٹا ڈاگی جو ہوتے ہیں نا جس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا بلی تو آپ نے پال لی؟ ہم بیٹا بلی پال سکتے ہیں، کیونکہ بلی جو ہوتی ہے نا یہ پاک جانور ہے، اور کتا جو ہوتا ہے وہ ناپاک جانور ہوتا ہے۔ ہاں کتا مجبوری کے تحت تو اس کی اجازت ہے، جیسے سیکیورٹی کے طور پر یا کسی چیز کا خطرہ ہو، سیفٹی کے لیے تو پال سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ کتے کو نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ اس سے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور بلی جو ہوتی ہیں یہ پاک جانور ہوتی ہیں، انہیں پالنے کی ہمارے دین نے اجازت دے دی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بلی پالتے ہیں۔ آسیہ جلدی سے ناشتہ کر لو، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے بیٹا۔ جی امی ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ بیٹا ابھی ناشتہ نہیں کیا تم نے، اتنی دیر ہو گئی۔ چائے بہت گرم ہے، ابھی پینے جا رہی۔ ارے تو بیٹا پھونک مار مار کے ٹھنڈی کر لو اس کو۔ ٹھیک ہے۔ نہیں بیٹا پھونک مار کے چائے ٹھنڈی مت کرو، آپ امی کو دے دیں، امی ہے نا بڑے برتن میں چائے کو ٹھنڈی کر لائیں گی، ٹھیک ہے؟ کیوں پھونک مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں پھونک مار کے بیگم چائے کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہے کھانے والی اسے ہے نا اس میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ جو ہماری سانس ہے نا باہر نکلتی ہے جو ہوا، اس میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے، یہ سنت کے خلاف بھی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے جب کسی چیز کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں تو اسے بڑے برتن میں ٹھنڈا کر لیں، نہ کہ اسے پھونک مار مار کے ٹھنڈا کریں، کیونکہ وہ بیکٹیریا اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کو ٹھنڈا کر کے دے دیا کروں۔ ٹھیک ہے۔ ارے زینب کی امی آپ ایک کام کر دیجیے، یہ میرا کرتا ہے نا پھٹ گیا ہے، آپ اس میں ہے نا جوڑ لگا دیے، پیون لگا دیجیے۔ ارے پیمر لگا ہوا اچھا نہیں لگے گا، آپ ایسا ہے نا دوسرا پہن لیجیے نا۔ نہیں کرتا صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس خالی تھوڑا سا ہے نا کسی چیز میں ہلک کے پھٹ گیا۔ ارے اچھا نہیں لگے گا، آپ بھاگ جاؤ گے۔ نہیں اچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنا کرتے تھے، اور ہے نا انسان کو کبھی کبھار پیون لگی ہوئی چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اس سے اس کی زندگی سے تکبر نکل جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے انہوں نے پیون لگی ہوئی چیزوں کا استعمال کیا تو آدھی دنیا کے انسانوں کے لیے راحت پیدا کر دی، کیونکہ آدھے سے زیادہ غریب لوگ ہیں وہ پیون لگی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ آسیہ کے ابو جی بتائیے۔ وہ جو پڑوس میں آنٹی جو ہوتی ہیں ان کا انتقال جو ہو گیا ہے، ان کی عادت صحیح نہیں تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ ارے روز روز لڑائیاں ہوتی، سبوں کے بارے میں برا کہنا،
बुराइयां करती, इधर से उधर लगाती थी। उनकी आदत सही नहीं थी, कोई भी उन्हें मोहल्ले में अच्छा नहीं कहता। देखिए, जो उन्हें बुरा कहते हैं उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन आप उन्हें बुरा ना कहें, क्योंकि मुर्दों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दों को बुरा मत कहो, क्योंकि जो उन्होंने किया वो उन्होंने फल पा लिया। यानी जैसा उन्होंने किया, उनका जो भी है ना नेकियां थी या बुराइयां थी, उनका अजर उन्हें मिल गया। तो इसलिए हमें ना मुर्दों को बुरा भला नहीं करना चाहिए कि फलाने ऐसे थे, वो कैसे भी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए हमें ना उन्हें बुरा कहकर खुद अपने आप को गुनाह में शामिल नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों से बचना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ऐसा कभी नहीं करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से कि अब्बू आज मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आपने कुरान शरीफ की जो सजदे हैं उन्हें कर लिए? जी नहीं, अभी नहीं किए। तो आप है ना कुरान शरीफ के सजदे करें, और बेहतर यह है जैसे ही सजदा तिलावत आया करे फौरन आप है ना सजदा कर लिया करें। जी ठीक है, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, लेकिन आप अब है ना कुरान शरीफ के 14 सजदे जो हैं उन्हें अदा कर लें, ठीक है? जी ठीक है। अरे, आपने कितने सजदे किए हैं? जी मैंने तो एक ही सजदा किया, उसी में 14 सजदों की नियत कर ली थी। नहीं, ऐसे एक ही सजदे में हम 14 सजदों की नियत कर लें, इस तरीके से हमारे 14 सजदे अदा नहीं होंगे। हमें हर सजदा अलग अलग करना होगा, ठीक है? एक ही सजदे में नियत करके 14 सजदे अदा नहीं हो सकते, इसका भी ध्यान रखें। जी ठीक है। मेरा जाने का टाइम हो रहा है, फिर आप खाना लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ। माशाल्लाह, भूख बहुत जोर की लगी। आप भी आ जाए। जी नहीं, आज तो आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आज मैंने रोजा रखा है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो बहुत सवाब हासिल कर लिया, जी क्योंकि हदीसों के अंदर आता है जिसने भी अल्लाह के लिए एक निफली रोजा रखा, ये फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही, निफली रोजा रखा, तो उसे ये सारी दुनिया सोना भर के उस रोजे के बदले में दी जाए, जब भी ये रोजे का बदला नहीं हो सकता। इसका बदला तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ही देंगे। आपने इतना सवाब हासिल कर लिया। और एक और बात कहनी थी, अगर आपको रोजा रखना ही है तो आप है ना पीर वाले दिन या जुमरात वाले दिन रख लिया करें, उसकी ज्यादा फजीलत है, क्योंकि उस दिन है ना अल्लाह की बारगाह के अंदर बंदों के अमाल पेश होते हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो उस दिन का मेरा रोजा हो। इंशाल्लाह मैं मंडे का और जुमेरात का भी रोजा रखूंगी। हाँ, माशाल्लाह। आसिया के अब्बू एक बात कहूँ, जी बताइए। क्या इस बार ज़कात हम अपनी दोस्त को दे दें? हाँ, दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? जी वो बहुत परेशान है, उनके हालत बहुत बुरे हैं, घूमते रहना हालातों की वजह से। ये कहती है अल्लाह ताला इससे तो मुझे मौत ही दे दे। अच्छा, देखिए, आप ज़कात तो उन्हें दे देना, लेकिन उनसे एक बात ज़रूर कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला ततमन्नबुल मौत, परेशानियों की वजह से मौत की तमन्ना मत करो। तो उनसे कहना कितनी भी आपके ऊपर परेशानियां हालात अल्लाह ताला दे रहे हैं तो सब्र करें यार, लेकिन है ना मौत की तमन्ना ना करें। ऐसे ना कि इससे तो अल्लाह ताला उठा ले, जो अक्सर है ना नादानी में बहुत से भाई बहुत सी बहनें कहते हैं इससे तो अल्लाह ताला ज़िंदगी ना देता, इससे तो अल्लाह ताला उठा ही ले, अरे इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसे जुमलों से बचना चाहिए। जी इंशाल्लाह मैं उसको बता दूंगी। हाँ, और आप ज़कात तो नहीं दे देना इस बार, ठीक है? देखना से मुझे मैं सैंडल लेके आई थी। अच्छा, माशाल्लाह, सैंडल तो काफ़ी अच्छे हैं। कितने के हैं आपके? जी 400 रुपए के हैं। काफ़ी महंगे सैंडल लेकर आई हैं, इससे पहले आपने इतने महंगे सैंडल नहीं खरीदे। देखना से अब्बू जी मैं कड़े लेके आई थी। माशाल्लाह, ये कड़े भी आपके बहुत अच्छे हैं। कितने के आए हैं? जी 500 रुपए के हैं। ये भी बहुत महंगे हैं। अच्छा, आप पहले इतनी महंगी चीज़ें नहीं लाती थी, इस बार आप बड़ी महंगी महंगी चीज़ें ला रही हैं, ऐसा क्यों? वो एक मेरी दोस्त है ना, वो ऐसी महंगी महंगी चीज़ लाती है, वो मुझे दिखाती है, तकब्बुर करती है। मैंने भी सोचा है मैं भी इस बार महंगी महंगी चीज़ लाकर उनको दिखाऊंगी। नहीं, ये तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन तकब्बरा वज़अहु अल्लाह, जो गुरूर करता है ना अल्लाह ताला उसको गिरा देते हैं। और आप तो आजिज़ी इख्तियार करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देते हैं। तो अगर कोई भी महंगी चीज़ ला रहा है तो आप उससे ना मुतासिर ना हो। अल्लाह की नज़र में महंगी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में आमाल की वैल्यू है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्लाह आपको शिफा दे। अरे, आपने दोबारा जब यासीन शरीफ शुरू करी आपने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा? जी पढ़ा तो था मैंने, शुरू में पढ़ा था। नहीं, शुरू में नहीं। अगर हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अगर बीच में हमने किसी से बात करी है
تو کسی وجہ سے ہم نے قرآن شریف تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اور کوئی کام میں مشغول ہوئے ہیں، پھر ہم دوبارہ قرآن شریف پڑھیں گے تو دوبارہ پھر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں قرآن شریف پڑھیں ہم چاہے تھوڑی سی ہی بات کر کے کیوں نہ دوبارہ پڑھیں، تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ جی انشاءاللہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔